الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت زندگی ہے، جو میرے اور آپ کے لیے تا قیامت اور آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت کے لیے ایک سرچشمہ ہے، سورس ہے ایک، اس میں سے ہم نے کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ 3 لیکچرز میں کوئی خاص بات نہیں ہم لوگ کور کر سکتے، لیکن چند گلمسز جو تھے وہ کور کرنے کی کوشش کیے تھے۔ اور پہلے والے ٹاپک کے اندر میں نے آپ لوگوں کے آگے تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر یہی بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی کہ اتنے رنگ ہیں، اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ وہ ایون ابھی تک جو ہے وہ اس کے شیڈز کا نئے شیڈز آتے رہیں گے۔ میں نے کلائمیٹ اور ان سے ریلیٹڈ بھی بات بتائی تھی آپ کو۔ پھر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو حیات طیبہ تھی اس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور بہت سارے واقعات کو ڈیٹیلز کو سکپ کرتے ہوئے لاسٹ بات جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے زید بن حارثہ، ان کا واقعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اور ہر واقعے کے اندر جو ریفلیکشن ہے وہ اپنی ذات کے اوپر رکھنی چاہیے۔ میرے اندر اس اخلاق و کردار میں کہاں کمی کوتاہی تھی، میری ذات کے اندر کدھر کمی تھی، کہاں کوتاہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 بچے دیے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ سب سے پہلے جو تھے ان کے بیٹے قاسم، جن کی وجہ سے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑا ابو القاسم۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی تھیں، اور پھر بیٹے عبداللہ بھی عطا کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد دے کے پھر لیا تھا، اولاد دے کے لیا تھا۔ اور بیٹیاں جن کو جنرلی سپیکنگ لوگ اس طرح سمجھتے تھے کہ بیٹیوں کے ساتھ تو کوئی معاملہ نہیں ہے، تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی معاملہ کیا تھا۔ ابھی تک ہی از ناٹ ایٹ آل اویئر کہ وہ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، بہت بڑے مقصد کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی ڈیٹیلز ہمارے پاس جنرلی بہت کم ہے، بہت کم واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ شاید نبوت سے پہلے کا ایک اور واقعہ، مسند واقعہ، وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بندے سے بات ہوئی تھی، معاملات طے پا گئے تھے، اور ایک ڈیل کرنی تھی، تو اس شخص نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے 3 کے بعد ملتا ہوں۔ اب ہماری جو بچپن کی اسلامیات کی کتابیں ان میں لکھا ہوتا تھا 3 دن بعد اس کو یاد آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب وہ واپس گیا اس جگہ پہ، یاد آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ تو ادھر ہی میرا انتظار کر رہے تھے، تو اس نے کہا میں بھول گیا تھا، تو آپ نے کہا میں بات کر کے نہیں بھولا تھا۔ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ 3 دن کی بجائے 3 پہر کی بات ہو، 3 پہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، وہ بندہ گیا ہے آیا ہی نہیں۔ لیکن ایک آگے جا کے آج ہم ایک واقعہ کور کریں گے جس سے جو ایبسنٹ ہے نا یہاں پہ ڈیٹیلز، 25 سال کی عمر سے لے کے اور آگے نبوت میں ابھی 40 سال 15 سال میں بہت سارے واقعات ہمیں نہیں پتا، اور اس سے 25 سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ جو ایبسنس ہے نا وہ ہمیں ایک خاص ٹیسٹیمنی سے، ایک خاص گواہی سے آج کلیئر ہو جائے گا۔ ایک بڑا واقعہ آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 35 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ کعبہ جو تھا وہ ایک حادثے کی شکل میں نا آگ لگی تھی، تو کعبے کی دیواریں جو تھی وہ کمزور پڑ گئی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ مکہ جیسا علاقہ جہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی، اور بارشیں جو اگر ہوں گی تو وہاں پر کسی قسم کا وہاں سے واٹر ڈرینیج کا کوئی پراپر سسٹم نہیں بنا ہوا، ادھر ہوتی ہے بہت ساری بارش، صحیح موسلادھار بارش ہوتی ہے، اور کیونکہ مکہ کی جو شیپ ہے وہ ایک پیالے کی سی شکل بنتی ہے، اطراف میں پہاڑ ہیں، اور ابھی ہم جائیں نا، میں اور آپ جائیں تو اس وقت کافی پہاڑ ختم بھی کر دیے گئے ہیں کنسٹرکشن کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، ورنہ بالکل قریب پہاڑ تھے، اور پہاڑوں کے اندر جو بالکل باٹم ہے نا وہ کعبے کی جگہ بنتی ہے، پیالے کی، بالکل سمجھیں کہ پیالے کی بالکل باٹم جو ہے نا وہ کعبہ کی پلیس بنتی ہے۔ تو جب ایک تو بارش بھی ہو، ٹورنشل رین ہو رہی ہو، اوپر سے پہاڑوں کے اوپر سے گرتی ہوئی آتی ہے، تو وہ ایکسلریٹ ہو جاتی ہے بارش، ایک دم سے وہ طوفانی کیفیت بن جاتی ہے۔ اب وہ کیفیت بنتی ہے اور مکہ میں پانی آ جاتا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ کعبے کی دیواروں کو اتنا کمزور کر چکا ہے کہ اٹ از رائٹنگ آن دا وال، نون فیکٹ ہے، پتہ لگ رہا ہے کہ کعبہ اب سٹرکچر نہیں رہ سکتا۔ اب وہ لوگ بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد تھے ان میں سے کچھ بڑے بڑے نام گزرے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک شخص تھا قصی بن کلاب بھی، اس نے ایک گھر بنایا تھا، مکہ والے ایک گھر کو استعمال کرتے تھے دارالندوہ کے نام سے، وہاں پر ان کی ایک طرح کا مشاورت ہوتی تھی، پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے سردار بیٹھ جائیں گے، معاملات کو وہاں بیٹھ کے طے کر لیا کریں گے۔
سسٹم جو تھا وہ سرداری کا سسٹم تھا. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں صرف سمجھانے کی جگہ بتا رہا ہوں جہاں پہ وہ بیٹھ کے ڈسکشن کر سکتے. کعبہ کے بالکل سامنے یہ جگہ تھی. اچھا, وہاں پر اب یہ بیٹھ کے معاملہ طے ہوتا ہے کہ کیا کریں, کعبہ تو اس طرح کمزور پڑ گیا. طے پایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے کراؤڈ فنڈنگ کرتے ہیں. آج کل کے اس طرح میں کراؤڈ فنڈنگ کرتے ہیں, پیسے جمع کرتے ہیں اور کعبے کو ہم لوگ دوبارہ سے اسٹرکچر کرتے ہیں, بناتے ہیں. اور اب ہم نے پرانی تعمیر پہ نہیں جانا. اب ہم کیا کریں گے کہ کعبے کی دیواریں جو ہے نا وہ کافی اونچی ہوں کہ کوئی پھلانگ نہ سکے. باقاعدہ چھت ہوگی. ابھی تک تو ہم نے صرف وہ جو پتے اور چھال اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہم نے چھت بنائی ہوئی ہے, لیکن اب باقاعدہ چھت ہوگی اس کی. اور اس کا دروازے جو دو ہیں ان میں سے ایک دروازہ بند کر دیں گے اور ایک دروازہ رکھیں گے, اور وہ بھی اونچا رکھیں گے تاکہ باقاعدہ پرمیشن کے ساتھ کوئی جائے. ہماری ایک سیڑھی ہوگی جو ہمارے پاس ہوگی, وہ پرمیشن جس کو دیں گے دروازہ اس کے لیے کھلے گا. یہ پلان آؤٹ کرتے ہیں, اور کعبہ ہے ایک ریکٹینگل کی شیپ کے اندر. پیسے جمع ہوتے ہیں اور پیسے جو ہیں وہ انف نہیں ہوتے, بہت کم پیسے ہیں. حالانکہ ابھی یہ لوگ کوئی اس طرح حلال حرام کے بہت زیادہ تمیز تو رکھتے نہیں تھے, لیکن اپنا شعور ان کو بتا رہا تھا کہ بھئی یہ جو میں جوئے کے ذریعے پیسہ کما رہا ہوں نا, یہ حلال نہیں ہے. یہ میں نے جو عورتیں باندیاں سنبھالی ہوئی اور ان کے ذریعے میں پروسٹیٹیوشن کے ذریعے جو پیسے کما رہا ہوں, یہ جائز پیسہ نہیں ہے. یہ جو لوٹ کا مال ہم لیتے ہیں نا, یہ جائز پیسہ نہیں ہے. اینڈ لائک وائز جس طرح وہ جو بھی میں نے کبھی پیسہ بڑا زبردست مجھے پروفٹ مل گیا, میں نے اس کو بڑا بیوقوف بنایا تھا اور صحیح قسم کے میں نے وہاں سے پیسے کمائے تھے, لیکن جب ڈونیشن کی باری آتی ہے نا وہ کہتے ہیں یہ جائز پیسے نہیں ہیں. تو جو اپنی طرف سے وہ لوگ جتنا پاک مال جمع کرتے ہیں وہ انف نہیں ہوتا اس پروجیکٹ کے لیے. وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. یا تو پلان ریوائز کریں, فنڈنگ کا کوئی اور سورس سمجھ لگ نہیں رہا, کیونکہ ہم نے رہنا جائز حد کے اندر ہے. اور یہ جو ہے نا یہ دلیل ہے اس بات کی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہر نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذاتی ایکسپلائٹ کرنا, ظلم کرنا, اس کی بھی ایک ریلائزیشن رکھتی ہے, اور جو ہے وہ نیکی جو ہے نا اس کی پہچان کی بھی ایک ریلائزیشن رکھتی ہے. کوئی انسان جو بہت کوئی کسی ریلیجن کو نہیں بھی فالو کرنا, اس کے اندر ایک چیز ضرور آئے گی کہ یہ ہوا غلط رہا ہے, یہ چیز غلط ہے. نیکی اور برائی کی پہچان اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ میں سب میں رکھی ہوئی ہے. تو اسی کی بنیاد کے اوپر, حالانکہ وہ کسی شریعت کو فالو نہیں کر رہے, تو اس بنیاد پہ کہتے ہیں یہ حرام ذرائع ہیں, ہم نے صرف ان ذریعوں سے کرنا ہے. پیسے کم ہیں, اب کیا کریں, تو پلان وہ یہ کرتے ہیں کہ چلو ہم کعبہ جو ہے نا اس کو ہم لوگ 2/3 پہ بنا لیتے ہیں. 2/3 پہ ہم وہی بنائیں گے جو ہمارا پلان تھا. اونچی دیواریں, باقاعدہ اچھا دروازہ اونچا, ایک دروازہ ختم ہو جائے گا, اس طرح بنائیں گے. اور باقی جو 1/3 جس کے لیے فنڈز نہیں ہے نا, تو اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ صرف ایک نشان لگا دیتے ہیں, ایک پہچان ہو جائے گی کہ یہاں تک کعبہ ہے. یہ جو تدبیر تھی نا, یہ سب کچھ کیونکہ اسلام اپنی آخری شکل میں آنے والا ہے اور ڈیوائن رولز آنے والے ہیں, تو یہ شکل جب وہ بن رہی تھی, یہ اصل میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ جیسے عام مسلمانوں کو فیور دینا چاہ رہے تھے. کتنا بڑا جو ہے نا یہ شرف کا مقام ہوگا کہ آپ بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھیں, کعبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلے, کتنا بڑا شرف کا مقام ہوگا. لیکن میری اور آپ کی تو وہ حیثیت نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے لیے دروازہ کھلے گا. ٹھیک ہے, میں تو کسی ملک کا وزیر اعظم صدر نہیں ہوں, نہ میں کوئی آرمی چیف ہوں کسی ملک کا, یا کوئی ایسا کوئی ٹائٹل ہے, نہ ہم کوئی ایسے کوئی اسکالر ہیں کہ کوئی اسکالر کا وزٹ ہو رہا ہے تو وہاں جا کے ان کے لیے کھلا جائے گا. تو میرے اور آپ کے جیسے بندے کے لیے, عام بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حالات ایسے پیدا کیے کہ وہ جو 2/3 پہ بنا تھا نا, جو 1/3 پیچھے رہ گیا تھا وہ بھی بیت اللہ ہی ہے. اور میرے اور آپ کے لیے اس آرٹ کو کیا بولتے ہیں جو کعبے کے سامنے ہے؟ حتیم. بالکل, میں اور آپ جب حتیم میں جاتے ہیں نا تو ہم بیت اللہ میں جا رہے ہوتے ہیں, کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہمیں. ٹھیک ہے, اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ پتھر اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ سمبلز ہوتے ہیں صرف. ٹھیک ہے, یہ جو اس کا غلاف ہوگا یہ سمبلز ہوتے ہیں, یہ کوئی ڈیوائن چیز نہیں ہے, یہ کوئی کہ یہ مجھے کوئی دے گا. ہمارا مقصد ہے بیت اللہ میں جانا, یہ بیت اللہ کا پارٹ ہے. اور یہ دیکھیں, اگر یہ ایسا نہ ہوتا نا تو پھر مجھے اور آپ کو کبھی موقع نہ ملتا کہ خانہ کعبہ کے اندر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اب وہ تعمیر ہو جاتی ہے, اور تعمیر کے بعد جو ہے سارے قبیلے مل کے اس میں کرتے ہیں. اور جب بعد میں وقت آتا ہے حجر اسود کو واپس لگانے کا بیت اللہ کے اوپر, کیونکہ اس واقعات کی ڈیٹیل ہم اسکپ کر رہے ہیں, تو ادھر ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے جس کو کوئی ریزالو نہیں کر پاتا. حالانکہ ابھی اچھے خاصے معتبر لوگ زندہ ہیں, ابھی اچھے خاصے معتبر ایج کے لوگ زندہ ہیں, اور کوئی اس مسئلے کو ریزالو نہیں کر پائے گا.
تو کہ یہاں پہ پھر ایک شخص ہے جو مشورہ دیتا ہے کہ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کے اوپر ڈالتے ہیں، جو اس وقت پہلا داخل ہوگا ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ عدل اور انصاف کا فیصلہ کرے گا، ہم اس پہ امید کرتے ہیں کیونکہ ہم آپس میں طے نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک، بات مان لیتے ہیں۔ اور اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ تو نبی نہیں ہے، وہ تو غالباً حالات دیکھنے آئے ہوں کہ کیا سچویشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائمنگز کی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ، اور سب لوگ خوش ہو گئے۔ حالانکہ بنو ہاشم کو خوش ہونا چاہیے تھا، باقی جو قبائل ہیں نا ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اوہو یہ تو ہمارے قبیلے کا بندہ نہیں آیا، یہ تو انصاف نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سب خوش ہو گئے، الامین آئے ہیں، الامین آئے ہیں، اس پہ خوش ہو گئے۔ صادق ہیں یہ، سچ بولنے والے ہیں، یہ جھوٹ تو بولا ہی نہیں انہوں نے۔ اس سوسائٹی میں جہاں پہ کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی جھوٹ بولنا، امانت دار ہے جہاں پہ خیانت کرنا کوئی بڑا کرائم نہیں سمجھا جاتا تھا، پراؤڈلی شیئر کیا جاتا تھا، کتنا آپ کسی کو غلط آپ نے بیوقوف بنا دیا۔ اور آپ سے کی کوئی ایسی ایج بھی نہیں ہے، ابھی آپ سے دگنی عمر کے لوگ موجود ہیں، تو آپ کو جنرلی پتا ہے کہ ایک ایج کا بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ تو میرا چھوٹا، میں کیوں اس کے آگے بات کروں گا، اور یہ ہمارا جج بنائیں گے، تو یہ تو ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو there were so many other factors that could have played a role، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت ایسی تھی کہ سب نے کہہ دیا جو محمد بتاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ ہم اس حجر اسود کو ایک سفید رنگ کی چادر میں رکھتے ہیں اور سب لوگ کو نہ پکڑ لیں، اس کا ایکول سب کو اپرچونٹی مل جائے گی، وہاں تک پہنچایا جائے گا۔ اور آپ یقین کریں آخر میں جو حجر اسود کو اٹھا کے جو لگانا تھا، انسٹال کرنا تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے کروایا، اور کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا اس کے اوپر، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا اس کے اوپر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاشرے کے اندر نا مقام عزت بہت بلند ہو گیا، بہت عزت ہو گئی۔ ایک تو سچا انسان، امانت دار، ریلائبل انسان ہے یہ۔ دوسرا یہ کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر نا ایک پولیٹیکل اس نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے، بہت واہ واہ ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اور اس کے بعد بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ ایسے خاندان میں ہماری جو ہے نا شادی ہونی چاہیے جو اتنا رسپیکٹیبل ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ سردار بنیں گے، وہ تو چانس ختم ہو گیا تھا کیونکہ ان کے والد فوت ہو گئے تھے پہلے ہی، تو نہ سردار بننے والی ایبلٹی تھی، نہ یہ تھا کہ یہ ذاتی طور پہ کوئی بہت بڑے تاجر اور بزنس مین ہے۔ ٹھیک ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں تھے پرسنلی، لیکن یہ جو سب کچھ تھا نا، یہ مقام مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی زینب جو ہے ان کا رشتہ ہوتا ہے ابو العاص کے ساتھ، جو کہ کزن ہے ان کی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کے بیٹا ہے۔ یہ شادی ہوتی ہے پہلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی دو بیٹیاں جو ہیں رقیہ اور ام کلثوم، یہ عمر میں بھی بہت چھوٹی ہیں، یہ ابھی ایج ہی نہیں ان کی ہوئی شادی والی، بلوغت کی ایج تک نہیں یہ پہنچی ہے۔ لیکن یقین کریں کہ سب سے بڑے دشمنوں میں سے جو دشمن بنے گا ابو لہب، وہ ڈیسپریٹ ہے کہ محمد اپنی بیٹیوں کی شادی میرے بیٹوں سے کرنی ہے۔ ابو لہب جیسا شخص جو ہے وہ اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا عزت و مقام ہے ان کا کہ اس طرح پولیٹیکل میرجز ہوتی ہیں کہ بھئی یہاں سے فائدہ ہوگا، وہ کہتا ہے کہ میرے دو بیٹوں کے ساتھ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا نکاح کرواتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ رخصتی نہیں ہوتی کیونکہ ابھی وہ کانسومیشن کی ایج تک نہیں پہنچی تھی، تو اسے رخصتی نہیں ہوتی، صرف نکاح ہوتا ہے۔ اچھا، اب مکہ کے اندر عام رواج کیا ہوگا، ڈیلی روٹین کیا ہوگی؟ ایک سوسائٹی کو امیجن کر کے دیکھیں کہ جہاں پر ابھی نہ ظاہری بات ہے نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹی وی ہے نہ کوئی 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، اس طرح کا وہ نہیں ہے۔ ایک جو بڑے لوگ ہوتے ہوں گے، سردار ہوتے ہوں گے، بڑے سیاستدان ٹائپ لوگ ہوں گے، یا جو پیسے والے لوگ ہوں گے، بزنس مین ہوں گے، ان کی صبح شام کیسے بسر ہوتی ہوگی؟ ٹھیک ہے، کسے ابھی یہ اسلام آباد کلب نہیں ہے تو امیر لوگ وہاں پہ جاتے ہیں رات کو، جو عہدے پہ ہوتے ہیں یا امیر ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے انجوائے کریں گے، ایسی جگہوں پہ یہ نہیں ہوتا۔ وہ کیا کیا کرتے تھے کہ ان کے بڑے بڑے سرداروں کے نا اپنی اپنی بیٹھکیں ہوا کرتی تھی، اپنے گھروں کے باہر ہی بڑا بڑا ایریا ہوا کرتا تھا، باقی لوگ آئیں گے، وہ بیٹھک ہی ایک سردار کی طاقت کا اور اس کے انفلوئنس کا مظہر ہوا کرتا تھا۔ اور جو پھر وہ جو محفل دوسری ہوتی تھی، شعر و شاعری کی محفل ہو رہی ہے اور پھر اس کے اندر ڈیفینیٹلی وہ غلط کام بھی ہو رہے ہیں، اس طرح کی تمام محفلیں۔ پھر کوئی سفر سے ہو کے آیا ہے تو ہاں جی بتائیں فارس کے کیا حالات ہیں، ادھر کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ نارتھ کے اوپر مکہ جو ہے اس کے نارتھ کے اوپر دو سپر پاورز کا نیبر بنتا تھا، پرشین امپائر سلطنت فارس اور رومن امپائر۔
جو رومن امپائر کا اس وقت کا ورژن تھا، ہماری اردو کی کتابوں میں اور شاید عربی کی کتابوں میں بھی روم کا ہی لفظ چلتا رہے گا، لیکن اگر آپ یعنی کہ فارنرز کی کتاب پڑھیں گے نا، ویسٹرنرز کی کتاب پڑھیں گے، تو وہ بیزنٹائن امپائر بولیں گے اسے، ٹھیک ہے، بیزنٹائن امپائر ہے، وہ بھی رومن امپائر کا ایک پارٹ تھا۔ تو یہ امپائرز کی جو نا بارڈرز لگتے تھے اور ہر وقت آپس میں جنگیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت کے حالات وہ تھے کہ جب بہت زیادہ پرشین امپائر نے فتوحات حاصل کی تھی اور بہت بڑی بڑی چیزیں انہوں نے اچیو کر رہے تھے، تو ادھر کی کوئی کہانیاں بتائیں، آ کے یہ کریں، وہ باتیں بتائیں۔ ان تمام محفلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور خود کو وڈرا کرنا شروع، جیسے جیسے عمر 40 کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وڈرا کر رہے تھے اس طرح کی تمام محفلوں سے، گیدرنگ سے، بات چیت سے۔ کوئی سیاست ڈسکس کر رہا ہوگا، کوئی اس وقت کی تجارت ڈسکس کر رہا ہوگا، کوئی قصے کہانیاں، کوئی شاعری، کوئی محبوب کی باتیں، وہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پہ ہر بات سے دلچسپی نہیں رکھ رہے تھے۔ سولیٹیوڈ اختیار کرنا شروع کر دیا، تنہائی کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، تنہائی جو ہے نا وہ آپ کو، جب آپ کے پاس بہت اچھے برائٹ سوچ اور برائٹ آئیڈیاز ہونا، تب بھی آپ کا بہترین جو دوست ہوتے ہیں نا، وہ تنہائی ہوتی ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کے آپ کوئی بگر آئیڈیاز کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کنارہ کشی اختیار کر رہے تھے تمام معاملات سے، اور دوسرا یہ تھا کہ جو سسٹم تھا نا، اس کی زیادتیاں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ریفلیکٹ کر رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ وہ دیکھو، ہم قریش ہیں، تو ہم قریش تو یہ ہیں، ہمارا یہ مقام مرتبہ یہ ہے، بہت اونچے ہیں ہم لوگ، پورے عرب ہماری عزت کرتا ہے، اور یہ جو نیچ ذات ہیں یا جو غلام جن کو ہم نے بنایا ہوا ہے، جتنا مرضی ظلم کرو، ان کو کھانے کو نہ دو، جتنا مرضی مارو، اسے کوئی نہیں پوچھنے والا، آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا کہ یہ کیا ظلم ہو رہا تھا۔ دیکھو اس بندے نے بیٹی کو، یہ میں آپ کو ایگزامپلس دے رہا ہوں ایک سوسائٹی کی کیا پرابلمس تھے، یہ آپ سے یہ کوئی کتاب نہیں پڑھ کے نہیں بتا رہا ابھی، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے مائنڈ کو ذرا رن دینا چاہ رہا ہوں کہ کس ٹائپ کے تھاٹس ایول تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وری کر رہے ہوں گے۔ تو کہ یہ دیکھو، بیٹیوں کو زندہ دفن بھی کر دیا اور کوئی ندامت بھی نہیں ہے، اور یہ کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جو مرضی کریں ہم لوگ، جو مرضی کریں ہم لوگ۔ یہ زیادتی کیوں ہے؟ کسی نے کسی کو لوٹ کے، جوئے کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے اس نے اس کا سارا مال کھا لیا، ہڑپ کر لیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ بس میرا جو تھا وہ ہو گیا۔ یہ ساری زیادتیاں جو تھی نا، اور جو خاص طور پہ قریش اس کے اندر بہت زیادہ انڈلج ہو گئے تھے اس عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، بس اللہ ہے اور ہم اچھے اچھے کام کر ہی رہے ہیں، کعبہ کی سیوا کر رہے ہیں، تو دیٹ از گڈ انف۔ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وری کر رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ نبی نہیں بنے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ذات میں نا ایک فلاسفر بنا رہے ہیں، ایک تھنکر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ریولوشنری بنا رہے ہیں اپنی سوچ میں، کہ وہ تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں کیسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو ہے نا وہ مائل ہونا شروع ہو گیا کہ میں شہر سے باہر، گھر سے باہر نا، کہ لانگ واک پہ جاؤں، کہ تنہائی میں جا کے الگ بیٹھوں جا کے، اور وہ اتنا بڑا آئندہ آنے والے سالوں میں اور مہینوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص طرف رخ کرنا شروع کر دیا، وہ پہاڑ جس کو اب ہم بولتے ہیں جبل نور، جس میں ہے غار ہرا۔ لیکن تب تو بس ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ نظر آئی، اور اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے، میں خود بھی گیا ہوں، ہائیکنگ بھی کیا وہاں تک، تو وہ اچھا خاصا دور ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ساتھ ہی ہے وہ، یہ نہیں کہ آپ F6 میں رہتے ہیں تو ساتھ ہی مرگلہ ایلزام ٹریل 3 کر لیا آپ نے، وہ اچھی واک ہے، وہ اچھی واک ہے، دور ہے وہ اوپر غار ہرا سے۔ جب آپ کو بیت اللہ وہاں سے نظر آ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اچھا خاصا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دور ہے ایریا یہ والا، اور آپ صرف وہاں جایا کرتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ ہاں رات شام ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیسے جانور آ جائیں گے، کیا ہو جائے گا، اب راتیں گزارنا شروع کر دیں۔ یہ ایکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بات پہ اپسیٹ اور ورڈ ہونا، تو آپ تب لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے، آپ گہری سوچ میں رہنا چاہتے ہیں۔ اور اس دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فلسفے کیا کرتے تھے اس دوران میں، جتنے بھی فلاسفرز تاریخ میں گزرے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی تخلیق کے اوپر بھی غور و فکر کرنا شروع کر دیا، زمین و آسمان کی تخلیق، اور یہ کہ کیا یہ کیا حقیقت کیا ہے ان چیزوں کی نا، کیا حقیقت ہے، پرپز آف لائف کیا ہے، ان تمام سوالوں کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے گزار رہے تھے۔ ابھی وہی نہیں آئی، ابھی آن ہز اون یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور جب 40 برس کے ہوتے ہیں
40 برس کے ہوتے ہیں تب تو اضافی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. خواب جو ہے جس کے بارے میں ایز آف 2024 تک بھی یہ سائیکالوجسٹ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواب کیوں آتے ہیں آپ کو. اس کو جو نیورو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ برین آپ کو خواب دکھا کیوں رہا ہوتا ہے, یہ ایفرٹ ہو کیوں رہی ہے نا. تو اس طرح اس کے اوپر بہت سارے ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں, اور مذاہب نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بھی بنائی ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوگا جو میرے اور آپ کے نفس کی اختراعات ہوتی ہیں. ہمارا نفس, ہماری جو ذہن ہے نا, وہ خود ہی ہمیں کوئی نہ کوئی چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ رات کو آپ نے بھی کوئی خواب دیکھا ہوگا, میں نے بھی خواب دیکھا ہوگا. خواب کے دوران لگ رہا ہوگا کہ بالکل یہ تو یہ زندگی ہے. جیسے ہی اٹھیں گے اچھا خواب تھا, لیکن آپ کو خواب یاد ہوگا, اور اب 10:30 بجے اور خواب بھول چکے ہیں سارے. اس بات سے پوچھو نا کہ کیا خواب تھا, بالکل بھول گئے ہوں گے, اور 2-3 اور گھنٹے گزریں گے تو قطعاً بھی یاد نہیں کر پائیں گے. ابھی شاید پھر بھی کوئی گلمس یاد ہوگا کہ اتنا سا کچھ, میں لیکن الفاظ میں نہیں بیان کر پا رہے, لیکن کچھ ایسا امیجری سا فیل ہو رہا ہے. لیکن کچھ گھنٹے گزریں گے, یہ ہوتے ہیں صرف ہماری وقتی طور پہ نفس کی. وہ آج کل کیا ہو رہا تھا, کچھ ہماری پرانی سوچ, فیوچر پلانز, کوئی خوف میرے, کچھ میری امیدیں, وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایک خواب کی ٹائپ ہوتی ہے جو شیطان کی طرف سے آتا ہے, جو آپ کو ڈرانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, آپ کو پریشان کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جنرلی آپ اپسیٹ رہیں, جنرلی آپ اپسیٹ, پیس آف مائنڈ میں نہ ہو. وہ بےہودہ خواب بھی ہو سکتا ہے. احتلام کا ہونا, اگر آپ لوگوں نے کتاب و طہارہ پڑھ لیا یا پڑھیں گے, احتلام کا ہونا جس کو انگلش میں ویٹ ڈریم بولتے ہیں, وہ ایک فطرتی عمل ہے. اس کا نہ کوئی نیکی سے تعلق ہے, نہ اس کا کوئی بدی سے تعلق ہے, اور صحت کی علامت ہے وہ. لیکن اس کے اوپر خواب کا آنا, اور خواب کے اندر جس طرح سے شیطان کسی کو بھی ایکسپوز کر کے دکھا سکتا ہے آپ کے آگے, جو جس کے بارے میں آپ زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے برا, ایون وہ بھی ایکسپوز کر کے دکھا دیتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے آپ کو, تاکہ غلط خیالات آنے شروع ہوں اس کے بارے میں. پھر اور شیطان ہی کی طرف سے خواب ہو سکتا ہے کہ آپ کو دین کے معاملے کے اندر گمراہ کرنے کے لیے. بزرگ آئے تھے خواب میں, انہوں نے کہہ دیا نمازیں بخشی گئی تمہاری, تم نے مقام حاصل کر لیا ہے, اب ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے تمہیں, اب دل کی نماز ہوگی صرف. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, کوئی بزرگ نہیں تھے وہ شیطان تھا. اور ایک خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جو آپ کی ہدایت کے لیے ہوگا, آپ کو کوئی اشارہ دینے کے لیے ہوگا, مبشرات ہوں گی, وہ خوشخبریاں ہوں گی, وہ اللہ کی طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب صرف اور صرف یہ آخری کیٹیگری کے خواب آنے شروع ہو گئے, صرف سچے خواب. اور امیجن کر کے دیکھیں, میں نے اور آپ نے پوری زندگی میں کتنے سچے خواب دیکھ لے ہوں گے, 2, 3, 4, 5, بس. کسی نے شاید ابھی تک ایک بھی نہ دیکھا ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو امیجن کریں کہ روز خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کو حقیقت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس دن یا آئندہ آنے والے دنوں میں. تو ایک خود فیلنگ ہو جانا شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ اسپیشل ہے, کچھ سم تھنگ اسپیشل از ہیپننگ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی تھوڑی سی مہلت کے لیے یہ وقت نہیں دیا تھا. 12 ربیع الاول اگر ہم اس کی تاریخ کو مان لیں تو 12 ربیع الاول سے لے کے, یا چلے ربیع الاول مان لیں, چلے ربیع الاول سے لے کے اور رمضان کا مہینہ 6 ماہ کا وقت ہے. 6 ماہ تک آپ صلی اس کیفیت میں ہے, 6 ماہ اس کیفیت کے اندر ہے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی وائف کے طور پہ وہ اپنے ہسبینڈ کو اچھی طرح سے سمجھتی تھیں, اور یہ جانتی تھیں کہ ہی از گوئنگ تھرو سم امپورٹنٹ فیز. یہاں پر ان کو میرے تانوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ تو یہ نہیں کرتے, آپ تو وہ نہیں کرتے, کیا آپ جنا غائب ہو جاتے ہیں, آپ کو گھر کی ذمہ داریاں, ایسی کوئی تانے نہیں. وہ سپورٹ کرتی تھی انہیں, اور اتنی انڈرسٹینڈنگ وائف تھی کہ ان کو اندازہ تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے اور اتنے دن کا کھانا یا ایک دن کا یا ایک اس ٹائم کو لے کے گئے تھے, تو امید ہے کہ اب آنے والے ہوں گے. تو اگلے سفر کے لیے نا ان کا سامان پہلے سے تیار رکھتی تھی کہ اگر وہ گھر آتے ہیں اور ان کی طبیعت مائل ہو رہی ہے واپس جانے کی, تو سامان تیار ہے, انتظار نہ کرنا پڑے انہیں. اور اگر وہ گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے, اسی کھانے پینے کو ہم استعمال کر لیں گے. اتنی سپورٹیو اور انڈرسٹینڈنگ وائف تھی. اور آگے میں اس بات کو بھول نہ جاؤں, پورا وقت نبوت کا آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کے پازیٹیوٹی لیتے تھے, موٹیویشن لیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نوٹ کرنا پوری سیرہ میں اپنی لائف پارٹنر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے,
اور وہ تسلی دیا کرتی تھی انہیں. ایک بہت زبردست رول ادا کیا تھا انہوں نے. اب ایک رات رمضان کی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ یہ ایک اتنا مبارک مہینہ ہے، پھر اس کے آخری طاق راتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کی اتنی پاورفل نائٹ ہے یہ. اور اس رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بس ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے، اور یہ تیاری کہ ہاں بس اب تھوڑی دیر میں صبح ہونے کو آ جائے گی اور واپسی کا سفر کرتے ہیں، کہ اس وقت آؤٹ آف اے سرپرائز جبرائیل امین آئیں گے، غالباً ایک انسانی شکل میں اور بہت زیادہ نور کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ڈر وہ والا ڈر نہیں جو میرا اور آپ کا ڈر ہوتا ہے، اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، رات کی تاریکی میں جانے سے ڈر لگ رہا ہے، کوئی سانپ نہ کاٹ لے، کوئی بچھو نہ ہو جائے، یا کوئی ایسا نہ ہو جائے، یا ویرانے میں نہ جاؤ، یا جو سپرسٹیشیس لوگ زیادہ ہوں گے وہ کہیں گے کوئی جن بھوت نہ چمٹ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی راتیں اکیلے گزار رہے تھے یہاں پہ. وہ والا خوف نہیں ہے اس طرح کا خوف جو مجھے اور آپ کو ہوتا ہے. لیکن یہ کون پرسنالٹی آئی ہے، یہ کون آئے ہیں؟ اور وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں انا بقاری، میں تو نہیں پڑھنا جانتا، میں تو نہیں پڑھنا جانتا، یہ کیا ہے؟ اور وہ جبرائیل آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچتے ہیں، اور بہت زور سے دبوچیں گے، اور پھر چھوڑ کے دوبارہ کہیں گے اقرا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کہیں گے میں پڑھنا نہیں جانتا. اور یہ سلسلے کو جاری رکھتے ہیں کہ آخری دفعہ جب بہت زور سے دبوچیں گے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حال ہو گیا تھا کہ اگر تھوڑا سا اور ہوتا نا تو I would have broken away، میں نہ برداشت کر پاتا اسے. بالکل آخری حد پہ جا کے اور چھوڑتے ہیں، اور پھر جبرائیل پوری 5 آیات پڑھیں گے سورہ علق کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اف وہ جو دبوچنا اور یہ سارا پروسیس تھا نا، یوں سمجھیں کہ جس طرح آپ کوئی ڈیوائس لیتے ہیں، ہینڈز فری یا کوئی لیتے ہیں، اور آپ موبائل کے ساتھ اپنے بلوٹوتھ یا اس کو آپ کیا کرتے ہیں، سنکرونائز یا پیئرنگ کرتے ہیں، سنکرونائز کرتے ہیں یا پیئر کرتے ہیں نا. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ پیئرنگ کروا رہے تھے ان کی، وہی کا کنیکشن انہوں نے وہی ریسیو کرنی ہے انہوں نے، تو وہ ان کے اندر وہ پیئرنگ کروائی تھی ہے. اور جو جبرائیل نے پڑھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، وہ ایز اف کہ پورا ان کے چلا گیا، پوری بات جو تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی، 100% لے لی. اور جبرائیل چلے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جاتے ہیں واپسی میں، اور اپنے گھر تک جائیں گے. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اچھا خاصا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب گھر جانتے ہیں تب تک کانپ رہے ہیں، اس قدر اوور ویلمنگ تھے جذبات کہ ابھی تک کانپ رہے ہیں وہ. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے، اور تھوڑا ان کو کمفرٹ کرتی ہیں. اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ جو کپکاہٹ اور وہ جو کیفیت ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایکسپیرینس بتا دیں خدیجہ کو کہ خدیجہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. بات ایکسپلین کرتے ہیں، کتابوں میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی، اور انشاءاللہ آپ لوگ جب قرآن کورس کریں گے تو اس میں بھی ڈیٹیل سننے کو بھی مل جائے گی. تو وہاں پر اس کیفیت کے اندر نا جب آپ ساری بات بتاتے ہیں نا، تو اینڈ میں ایک فیئر شیئر کرتے ہیں کہ میں کہ ہلاک نہ ہو جاؤں، مجھے اپنے جان جانے کا خطرہ ہے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ نہ وہاں موجود تھی، نہ انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ اتنی شیورٹی سے کہتی ہیں کہ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی ایسے ہلاک نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اور ان کے نیکیاں گنوائیں گی، بیواؤں کا خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، ایمانداری، سچائی، ان کے ہر بات کا ذکر کرتے ہیں. جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا کہ تقریباً وہ ساری زندگی جو ہے وہ ایبسنٹ ہے، ہمارے پاس واقعات نہیں ہیں، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں پر کہنا جو ہماری صحیح ترین روایات کے اندر، حدیثوں کے اندر موجود ہے، یہ ٹیسٹمنی ہے کہ اس خاتون نے 15 سال کی میرڈ لائف میں کیا دیکھا تھا اپنے ہسبینڈ میں. وہ تمام کوالٹیز بیان کرتی ہیں، اور وثوق کے ساتھ کہ ہرگز اللہ آپ کو نہیں خراب کرے گا، رسوا کرے گا. جو کوالٹیز آپ کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ وہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. لیکن آخر یہ کیا واقعہ تھا جو یہاں پر پیش آیا، اس کی بھی تو کوئی حقیقت ہونی چاہیے نا. تو وہ متوجہ ہوتی ہیں اپنے کزن کی طرف، ورقہ بن نوفل نام ہے جن کا. یہ بڑی عمر کے تھے اور نابینا ہو چکے تھے اب. اور اب جب پڑھیں گے نا انشاءاللہ آگے بھی، جب سیرہ پڑھیں گے اور سیرہ کے علاوہ بھی جو آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں گے، تو بہت بڑے بڑے اسکالرز بھی اور صحابہ بھی جو زیادہ عمر کو پاتے تھے نا، ان میں سے کئی کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ بینائی چلی جاتی تھی.
اس کی وجہ غالباً یہ تھی، جو میرے اور آپ کے پاس اب ایک بہت آسان فیسلٹی ہے جس میں ہمارے ہی مسلم سرجنز اور سائنٹسٹ نے ایک رول ادا کیا تھا، یہ جو موتیا کا مسئلہ ہو جاتا آنکھوں میں، اولڈ ایج کی وجہ سے وہ نابینا ہو گئے تھے. اپنے دور میں وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حق کی تلاش میں تھے، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ترک کر کے اور مذاہب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیا کہ حق کہاں پر ہے، اور وہ غالباً سیٹل ہوئے تھے جا کے کرسچینٹی کی طرف. اور کرسچینٹی کے اندر بھی انہوں نے صرف یہ نہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے کہیں جا کے کلمہ پڑھ لیا اور کافی ہو گئے، کیونکہ اس دور کا اسلام تو کرسچینٹی تھا نا، اسلام اس شکل میں اس سے پہلے کرسچینٹی جو تھی. اور وہ اتنے ماہر تھے، اتنے ایجوکیٹڈ تھے اور ماہر تھے کہ اس دور میں جہاں جنرلی لوگ پڑھے لکھے کم ہوتے تھے، تو وہ عمرانی زبان جو اس کی ہیبرو کی جو ہیبرو لینگویج کے اندر جو اوریجنل گاسپلز کی لینگویج ہے، وہ اس کے اندر بھی تورات کو اور بائبل کو پڑھ لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس جاتی ہیں اور ساری بات بتائیں گی، اور پھر ایونچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لے جایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے ہیں اور جا کے پوری بات بتاتے ہیں. اب ورقہ بن نوفل تو دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں اصل راز کی بات، کہ یہ جو آپ کے پاس آیا تھا نا، یہ کوئی بدرو نہیں تھی، کوئی شیطان یا جن نہیں تھا، یہ تو جبرائیل فرشتہ تھا، وہی فرشتہ جو موسیٰ کے اوپر بھی آیا کرتے تھے اور باقی نبیوں پہ بھی آیا کرتے تھے. یہ تو وہ فرشتے تھے، اور انہوں نے ان کو بتا دیا کہ آپ ایک نبی ہیں اللہ کے، آپ اللہ کے ایک رسول ہیں. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس عمر میں ہوتا، وہ وقت تک میں ہوں، تو میں آپ پہ ایمان بھی لاؤں، آپ کا ساتھ بھی دوں جب آپ کے لوگ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کیوں؟ اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں میری، وہ مجھے کیوں نکالیں گے؟ انہوں نے کہا جس کسی نے اللہ کا یہ کلام پہنچایا اس کے ساتھ یہ ہوا. اور قرآن میں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو دو ہی دھمکیاں دیتے تھے، یا قتل کر دیں گے، نبی تم باز نہیں آتے اگر اپنے طریقوں سے، تو یا تو قتل کر دیں گے یا تمہیں نکال دیں گے یہاں سے، ایگزائل میں پھینک دیں گے تمہیں ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات بڑی شاکنگ تھی. اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو صرف صاحب علم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتایا تھا کہ آپ ایک نبی ہوں گے، آپ نبی ہیں اور اس وقت تک کے لیے. لیکن ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی تو کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہاں سے فرق انڈرسٹینڈ کریں کہ نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہوتا ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے، نبیوں میں سے رسول بنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ وائس ورسا والی کیٹیگری نہیں ہوتی. میتھس کی بات کریں تو سپر سیٹ ہے نبی اور سب سیٹ ہے اس کا رسالت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1,24,000 نبی، جن میں سے 313 یا 315 رسول تھے. تو نبی یہ ہوتا تھا کہ جس کے اوپر وحی آنا شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیٹ کر دیا اس کے اوپر جبرائیل کے ذریعے، تو وہ ہو گیا نبی. رسول وہ ہوتا تھا جب جس کو کوئی ٹاسک اٹائن ہوا ہے، تمہارا کرنے کا کام کیا ہے، تمہارا کرنے کا کام کیا ہے، یو ہیو اے پرپز. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام رسول بنتے ہیں جب ان کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب تمہارا کام کرنے کا کیا ہے، اذهب الی فرعون، اب تم جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، اس نے بہت سرکشی کر لی ہے، جاؤ جا کے اس کو وارن کرو گے تم سے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو وہی پہلے ملی، ان کا کلام ہوا، وہ نبی بن گئے، لیکن جب ان کو مشن ملا، کوئی ایک پرپز ملا، وہ ایک رسول بن گئے. ٹھیک ہے، نبی آن اے ڈیوائن مشن، وہ رسول ہوتے ہیں. ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں بنے. سورہ الگ کی 5 ابتدائی آیات کا ترجمہ جا کے آپ لوگ پڑھ لیں، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ کرنا کیا، باپ نے کرنے کا کام کیا. اس میں صرف اللہ کا تعارف ہے، اس میں صرف اللہ کا تعارف ہو رہا ہے بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات جب یہ آشکار ہو گئی، اوپن ہو گئی کہ ہاں میں ایک نبی ہوں اور یہ بات ہے کہ ریالٹی ہے یہ. لیکن آپ یقین کریں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس سارے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ورقہ بن نوفل کا کیا مقام مرتبہ ہو گیا ہوگا. اب مجھے دوبارہ کوئی سوال ہوگا تو میں نے ان کے پاس جا کے پوچھنا ہے. لیکن چند دن گزرے اور ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے، چند دن گزرے اور ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوبارہ سے ایک دم سے اپنے آپ کو نا اس وائڈ میں فیل کر رہے ہوں گے. اب دوبارہ سے وہ واقعہ بھی نہیں ہوا کہ جبرائیل بھی دوبارہ نہیں آئے، اور بہت وقت گزر گیا. وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے میرے اور آپ کے لیے. وقت ایک ایسی نعمت ہے جو کہ امیر کو بھی اتنی ملتی ہے جتنی غریب کو ملتی ہے. سب کے پاس 24 گھنٹے ہی ہوں گے، مرد عورت ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ نے ایکولی ڈیوائڈ کیا ہے وقت کو. اور وقت کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا حادثہ، بڑے سے بڑی کوئی پرابلم ہو جائے نا، ود ٹائم آپ اسی چیز کو اوور کم کرنے کی پاور میں یا پوزیشن میں آ جاتے ہیں. خوشخبری بھی ہو، بری خبر بھی ہو، وقت جو ہے وہ گزر جائے گا اور آپ کو اس سے ہیل آف کر لے گا. اور میری اور آپ کی جو میموری ہے نا، وہ جو کمزور ہوتی ہے نا کہ ہم باتیں بھول جاتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی. کیونکہ اس کی وجہ سے پھر وہ غم یا وہ پریشانی جو ہے نا، اس کا میگنیٹیوڈ کم ہو جاتا ہے، کم پڑ جاتا ہے اس کا. وقت اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور کافی عرصے تک جبرائیل دوبارہ نہیں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو فیئر، پریشانی، خوف ہوتا نا، وہ پھر ختم ہوتا گیا، چلتا گیا. اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت دیا تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو بہتر فیل کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وقت اتنے مہینے گزرنے کے بعد دوبارہ سے اسی سولیٹیوڈ کا رخ کرنا شروع کیا، دوبارہ سے تنہائی کا رخ کرنا شروع کیا. اور اب اسی طرح ہی دوبارہ غار حرا کی طرف بھی رخ کرنا شروع کیا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتی ہے، اس کو میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایونچولی متوجہ ہوتے ہیں آسمان کی طرف، اور اب اللہ تعالیٰ جبرائیل کو دکھاتے ہیں ایک اور روپ کے اندر کہ پورے افق پہ چھائے ہوئے ہیں. وہ ان کا جو فزیک اور ان کے جو پروں کی تعداد ہے، وہ پورے افق پہ چھائے ہوئے ہیں، اس ہورائزن سے لے کے اس ہورائزن تک. اس قدر میگنیفیسنٹ فیلنگ ان کو ہوئی اور اس قدر ہیبت بیٹھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف جاتے ہیں. اور جب اوور ویلمنگ ہوتا ہے نا انسان، تو شیک کر رہے ہوتے ہیں آپ، کبھی کبھی تاری ہوتی ہے آپ کے اوپر، شیور کرتے ہیں اور اپنے اوپر چادر لیتے ہیں. اور یہاں پر آتی ہے اب دوسری وحی، یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل، دونوں کا مطلب ہوتا ہے چادر میں لپٹنے والے. قم فانذر، یہاں سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنیں گے. اب آپ کھڑے ہوں، یو ہیو اے پرپز ناؤ. وہ کیا ہے؟ فانذر، انذار کریں، لوگوں کو وارن کرنا شروع ہو جائیں، خبردار کریں انہیں کہ وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت اس کے اوپر متوجہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے، جس سوال کا ڈھونڈ رہے تھے جواب، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بنتے ہیں اب رسول. اب ہی از آن اے مشن، اپنی قوم کو انہوں نے بچانا ہے، اب انہوں نے اپنی قوم کو بچانا ہے. اور ان کا مشن اس طرح یونیک تھا کہ فار آل ٹائمز ہے یہ. باقی نبی رسول جو ہیں وہ تو ایک سے دوسرے تک کی روشنی شمع پہنچا رہے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گیپ کے بعد آئے ہیں اور آخری رسول اور آخری نبی ہیں. ہمیشہ کے لیے نبوت اور رسالت کے دروازے بند ہو جائیں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتاتے ہیں خدیجہ کو، خدیجہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ، فوراً ایمان لاتی ہیں، پہلی مسلمان بنتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتی، حالانکہ کہیں کہ میں بھی اسی گھر میں تھی، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے آواز آئی ہے کہ یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل، تو مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی. کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا انہوں نے، فوراً ایمان لائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آزاد کیے ہوئے بیٹے تھے، جو بعد میں جا کے اللہ کا حکم آئے گا لیکن ابھی نہیں آیا، زید بن محمد، ابھی تک آئے گا نام، ویسے نام زید بن حارثہ. سمجھانے کے لیے ابھی صرف میں زید بن محمد بتا رہا ہوں، ورنہ ادروائز آگے جا کے ان کا نام پھر زید بن حارثہ واپس ہو جائے گا. وہ تقریباً ہوں گے اس وقت 30 سال کے، وہ ایمان لاتے ہیں. اور اب تو یہ غلام نہیں ہے نا، اب تو وہ والنٹیرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکل میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ان کے بیٹے علی کو اڈاپٹ کیا تھا اپنے پاس، کہ اس کی پرورش میں کرتا ہوں، ایک طرح سے کمپنسیشن یا اس احسان کا کچھ نہ کچھ ریورسل. اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے بالکل ہی 10 سال کا لڑکا، 10 سال کے بچے، اور وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم عمر کے ساتھی دوست ابو بکر، جو ایج میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے اندازاً، وہ ایمان لے آتے ہیں. یہ 4 لوگ ابتدائی طور پہ ایمان لے آتے ہیں. اور یہاں سے ایک اعلانیہ دعوت نہیں، بلکہ دعوت کا وہ آغاز ہوتا ہے کہ جس کے اوپر پوٹینشیل فیل ہوتا تھا نا، صرف اس تک جا کے دعوت دیتے تھے، خفیہ دعوت.
جس بندے میں نیکی نظر آ رہی ہے، خیر نظر آ رہی ہے، بھلائی نظر آ رہی ہے، اس تک دعوت کا پیغام تھا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 35 سے 40 لوگوں کو پہلے 3 سالوں میں مسلمان کر لیا تھا۔ اور ابھی اس وقت کوئی روزے نہیں رکھ رہے، اس وقت کوئی حج کے معاملات نہیں چل رہے، کچھ بھی نہیں چل رہا، صرف اور صرف یہ تھا کہ 2 نمازیں پڑھنی ہوتی تھی انہوں نے، جو اب میرے اور آپ کے لیے نفل ہو گئی ہیں، تہجد کی نماز اور اشراق کی نماز، جو اب میرے اور آپ کے لیے نفل ہے، تب انہوں نے یہ پڑھنی ہوتی تھی۔ اور کتنا قرآن نازل ہوا ہوگا ابھی تک، تو بس جو نازل ہو گیا ہے وہی آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، اور ابھی کوئی احکامات اور نہیں ہے، صرف آخرت عقیدہ، آخرت عقیدہ، آخرت عقیدہ، اللہ کی توحید، رسالت، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ جب 3 سال گزر جاتے ہیں، اور اس کو میں سمجھاتا ایسا ہوں کہ سیچوریشن کا پوائنٹ آ جاتا ہے، سیچوریشن کا پوائنٹ آ جاتا ہے۔ سیچوریشن کو یوں سمجھے جہاں فزکس کی کلاس کے اندر آپ کو یہ کہا جائے، ٹاسک دیا جائے کہ یہ نمک ہے یا چلے چینی ہے، یہ اس کو اس گلاس کے اندر آپ نے ڈال کے مکس کرنا ہے، تو آپ ڈالتے ہیں، ایک تو گرتے ہوئے معمولی چند مالیکولز تو وہاں پہ بھی ڈیزالو ہو جائیں گے، آپ اس کو چمچ سے ہلاتے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہل رہا ہوتا، ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم اس طرح لانے کی کوشش کریں گے، اس طرح دائیں بائیں ہلانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب آپ جو چینی ڈال رہے ہیں نا اس کے اندر، وہ اب مزید نہیں ڈیزالو ہوگی، اب وہ سیٹل ہو جائے گی، اور چمچ ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر آپ اسے اب پانی کے اوپر رکھ دیں بوائل ہونے کے لیے، تو اب جو ہے وہ مزید ابزارب ہو جائے گی۔ تو یہ سیچوریشن پوائنٹس بولتے ہیں، وہ پوائنٹ جہاں پر جو چیز جو ہو سکتا تھا نا وہ اچیو ہو گیا، تو سیچوریشن پوائنٹ آتا ہے کہ 3 سال کے اندر جو لوگ خفیہ دعوت تبلیغ کے ذریعے ایمان لا سکتے تھے وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اب سیچوریشن پوائنٹ، اب گراف یوں نہیں گرو نہیں کر رہا مسلمانوں کا، اب اسٹیگنیشن کی طرف چلا گیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب آپ نے اعلانیہ دعوت دینی ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنے خاندان والوں کو دعوت دی، لیکن قریش مکہ کے لیے ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے، کوئی صفا کے اوپر کھڑے ہو کے، اور لوگوں کو پکار دی۔ تھوڑا بہت واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، اس واقعے کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن ایک خاص بات کے اوپر ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا سٹارٹ کہاں سے کیا تھا کہ ایک ہائپوتھیٹیکل کیس، فرضی بات، اگر اس میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ آور ہے تو کیا میری بات مانو گے؟ اور اب اس وقت پبلک سے بات ہو رہی ہے، کسی ایک انڈیویجول سے میں بات نہیں کر رہا کہ بھئی تم تو مجھ پہ یقین رکھتے ہو نا، وہ نہیں، پبلک سے بات ہو رہی ہے، اور پبلک کہتی ہے آپ مانیں گے بات آپ کی، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آپ یہاں پہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ اچھا یہ بات کیونکہ ہم نے بچپن سے سنی ہوتی ہے نا، اس لیے ہم اتنی ویلیو نہیں دیتے، واقعہ سن لیتے ہیں۔ لیکن آپ تصور کر کے دیکھیں کہ اس وقت فرض کریں کلاس شروع ہو رہی ہے، یہ میرے پاس پرچی آئی ہے، کوئی لڑکا لے کے آتا ہے پرچی، اور وہ کہتے ہیں میں کو پڑھ کے بتاؤں اچھا یہ خبر یہ ہے کہ باہر برف باری ہو رہی ہے، کچھ یقین کرے گا؟ کوئی بھی نہیں یقین کرے گا، ٹھیک ہے، جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ چیز ناممکن ہے۔ اس لیول کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی تھی، اس لیول کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا مقام پہنچ گیا تھا کہ آپ، میں فرض کریں میں آ کے کہوں کہ بھئی اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ اس وقت باہر برف باری ہو رہی ہے تو آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون سی برف باری ہو رہی ہے ادھر، ہم ہر کے یقین نہیں کریں گے، اور اس کے بعد تو اگلی کسی بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ تو یہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اتنی دیکھیں ایکسٹریم ایگزامپل کو دیا۔ میں کبھی اپنے آپ کو آپ کے آگے اس طرح کر کے ایکسپوز کروں گا کہ میری بات پہ یقین کریں گے اگر میں کروں برف باری؟ میں اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے والی بات ہے کہ بھائی نہیں، کہاں سے ہماری تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے تمہاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کر کے کہا، انہوں نے کہا ہم یقین کریں گے۔ اور یہ سوچیں جب یہ الفاظ سنے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہی چاہ رہے تھے سننا، بیک گراؤنڈ یہ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور یہاں پر ایک بات بہت انڈرسٹینڈ کریں، سورہ یونس کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک نبوت نہیں دی، حالانکہ کردار اخلاق پہلے سے بہترین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اسٹیج کے اوپر نعوذ باللہ کوئی ایسا ہوا پھر توبہ کی، کردار اخلاق پہلے سے بہترین ہے، اور تقریباً چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے 63 سال عمر ہوگی، تو 22-23 سال اللہ چاہتے ہیں تو نبوت اگر 30 سال میں آ جاتی تو وہ جو 22-23 سال کی جگہ 33 سال کا ٹائم ملتا امت کو، ہے نا، نبی کے ساتھ، یا اگر اللہ چاہتے تو 20 سال کی عمر میں آ جاتی، یا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو اپنے اس کریڈل کے اندر بھی وہ نبی تھے جو قرآن میں بات آئے گی،
وہ تو کریڈل کے اندر بھی نبی تھے، رسول تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 40 سال تک کیوں جانے دیا؟ پرسنالٹی اسٹیبلش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی بات پرسنالٹی اسٹیبلش کی تھی کہ تاکہ اب یہ جو بندہ بات کر رہا ہے نا، یہ اس کی پورا 40 سال گواہ ہے، اس کی زندگی گواہ ہے کہ اس نے کبھی کوئی لالچ نہیں کیا، کبھی برائی کی طرف مائل نہیں ہوا، کبھی کوئی فاؤل لینگویج یوز نہیں کی، دوستوں میں بھی کبھی کسی نے کوئی غلط بات نہیں کی، کسی کو گندی نظر سے نہیں دیکھا، کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور آگے کا واقعہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ ایون ابو جہل نے ایک موقع پہ کہہ دیا، جو جامع ترمذی میں حدیث میں ہے، کہ محمد ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، بس ہم نہیں مان سکتے اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نبی ہوں اور کلمہ پڑھو، اس کے اور وجوہات ہیں، لیکن ہم اس وجہ سے آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اتنا بڑا دشمن گواہی دے رہا ہے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تمہیں تنبیہ کرنے آیا ہوں۔ یہ زندگی واحد زندگی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، تم سب جواب دہ ہوگے اس کے آگے، اللہ کے آگے، اپنے اعمال کے۔ اب یہ بات انہونی بات تھی، فاؤنڈیشن کے اندر ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ بات بتا دی جائے تو کراؤڈ جو تھا اس نے ریجیکٹ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاموشی دکھائی۔ وہ اور بات ہے کہ شام ہوئی، اگلے دن آئے، لوگ ملے آپس میں، تو نیگیٹو فیلنگز پیدا ہونا شروع ہوئی، اور اس میں بھی انہوں نے ریلیجن کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرنا پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا عجیب سی بات کر دی ہے، اور یہ تو امبیرس کریں گے ہمیں، حج سیزن آنے والا ہے، حج میں اتنے قافلے آتے ہیں، ہمیں امبیرس کریں گے۔ انہوں نے ترکیب سوچی کیا ہم ڈیوائس کریں، آپس میں مل کے کہا اچھا ایسا کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے پاگل ہے، مجنون ہے یہ، اور جادوگر ہے یہ، اور شاعر ہے یہ، نعوذ باللہ الزامات لگا کے ہم بات کو فلوٹ کرتے ہیں۔ اور اس پہ انہوں نے اپنی طرف سے مینج کرنے کی کوشش کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے، لوگوں کو نا ہم نے کم از کم لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی ہے اس سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب مکی دور جو گزرے گا سارا، وہ گزرتا ہے اس کیفیت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں دعوت تبلیغ کے لیے، بات کر رہے ہیں، اور شروع کے اندر تو لوگ صرف ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، صرف ادھر ڈس ہارٹ کر رہے ہیں، ایسی باتیں کرنا جو سے آپ اپسیٹ ہوں اور آپ ڈس ہارٹ ہو جائیں کہ نہیں میں مجھ سے نہیں ہو رہی بات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار مینشن کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ ریلائز کیا کہ یار اس سے تو کام نہیں بن رہا، تو پھر کیا کرتے ہیں، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ فلانا بندہ بڑا مسلمان ہو رہا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ہم نا وہ جو گانے والی ہوتی ہیں اور جو پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں نا، اس طرح کی محفلوں کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، جو بندہ مسلمانوں کی گیدرنگ میں جانا شروع ہوگا اس کو ان کے ذریعے گھیرنا شروع کریں گے، اس کو اس ٹریپ میں پھنسائیں گے اسے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو لذتیں ہوتی ہیں ان کا کیا مقابلہ ہے جو محمد باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو جو جس بندے کی توجہ ساری دنیاوی خواہشات کے اوپر ہوگی وہ تو یہی سوچے گا، ان چیزوں کا کیا تعلق ہے اس سے جو محمد سوچ رہا ہے۔ اور حقیقی معنی میں جس بندے کو جو بڑے بڑے مووی سٹارز اور جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، جب وہ کسی عروج پہ جانے کے بعد اسلام کی طرف آتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں، سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اصل لذت جو ہے وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل سکون پاتے ہی صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو وہ اس طرح کے ایفرٹس کرتے تھے۔ پھر کچھ نے جا کے کیا کہ اچھا یہ محمد واقعات بتاتے ہیں کہ وہ جی کو طوفان آیا تھا اور بارش تھی اور کشتی میں بیٹھ گئے تھے، یا قوم عاد کے اوپر آندھی آئی تھی، چلو ہمارے بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا بڑے واقعات سنائیں گے۔ وہ سکندر اعظم کے قصے سنانے شروع کر دیا انہوں نے، اور دارا کے جو ڈیریسٹ گریٹ جو تھا پرشین امپائر کا، اس کے قصے سنا رہے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے۔ اچھا یہاں پر بھی بات نہیں بنی، انہوں نے کہا یہ اسلام کے تو جو ہو پڑھ رہی ہے، اب انہوں نے نا تھوڑا سا بدتمیزی کرنی شروع کر دی، گالی گلوز والا، ہاتھا پائی والا، ٹارچر کرنے والا، اور وہ کیفیت ہونی شروع ہو گئی جس میں زیادہ تر جو افیکٹی تھے وہ غلام لوگ تھے، جس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگ تھے۔ مکہ کا سارا دور ایسا گزرتا ہے، اس میں ہارڈلی کبھی وہ جا کے پتا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ گئے تھے یا صرف یہودیوں سے پوچھ کے آئے تھے، یا وہ 3 سوال تو بتائیں ہمیں، کوئی ایسے مشکل سوال جو اس کا ہی جواب نہ دے پائے۔ لیکن اتنے موقع گزرے اور ہر موقع کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے، مار پیٹ، برا بھلا کہنا، جو مرضی کہتے رہے، اس کے باوجود مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایونچولی تقریباً 3-4 سال محنت کے بعد جا کے بھی حاصل کیا ہوتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا بندہ مسلمان ہو گیا، اور عمر بن خطاب جیسے شخص بھی مسلمان۔ جب یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے، اب انہوں نے ایک بہت بڑا اقدام کیا۔ وہ بہت بڑا اقدام یہ تھا، بائیکاٹ کرتے ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو نا 3-4 سال بڑی جلدی سے گزار دیے ہیں، اور یہ بائیکاٹ کرتے ہیں شیبے بنی طالب کے اندر۔ وہ
وہ کیا ہوتا ہے کہ ابو طالب ان کے ساتھی اور جو بنو ہاشم ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ارسپیکٹو کہ مسلمان ہیں کہ نہیں. یہ بوائیکاٹ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا تھا, بوائیکاٹ کیا تھا انہوں نے بنو ہاشم بنو ابی طالب کے ساتھ, کہ ابو طالب جب تک تم لوگ سپورٹ نہیں ہٹاؤ گے محمد کے اوپر سے تو ہم تمہاروں کے ساتھ بوائیکاٹ کریں گے. اکنامک بوائیکاٹ, سوشل بوائیکاٹ, پولیٹیکل بوائیکاٹ. نہ تم لوگوں سے ملنا جلنا, نہ کچھ تم لوگوں کی خرید و فروخت ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کیوں کر رہے تھے؟ دیکھیے ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ گلمسز آف سیرہ ہے. میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں نا صرف ان کے اوپر فوکس کر رہا ہوں, باقی واقعات کو اسکپ کریں گے. یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ آخر ان کو یہ کیوں نہیں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ نعوذ باللہ قتل کر دیں, کیونکہ وہ تھا قبائلی نظام تھا. اور قبائلی نظام کے اندر جو کانسٹیٹیوشن یا ان کا آئین تھا نا وہ یہ تھا کہ بھئی جو ہر قبیلہ ہے نا وہ اپنے قبیلے کا ذمہ دار ہے, دوسرے قبیلے والا اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. اور ایک قبیلے کے سردار نے جو بات دے دی ہے نا, تحفظ دے دی کسی بات پہ, تو سب اس کو آنر کریں گے. یہ کلاس تھا جو ان کو کھا رہا تھا. اور اس کلاس کو وہ پاکستان کی طرح تو نہیں کیا ایک آئینی ترمیم لائیں گے اور یہ چینج ہو جائے گا اس طرح کر کے, وہ ان کے فیبرک کا حصہ تھا, اس کو وہ نہیں چینج کر سکتے تھے. تو لہٰذا ان کے لیے واحد آپشن یہ تھا کہ ابو طالب کو ہم پریشرائز کریں. اور اس سے پہلے پریشرائز کرنے کے بہت طریقے کر لیے تھے انہوں نے, دھمکی بھی دی تھی, ڈرایا بھی تھا, نیم و بدل دینے کی بھی کوشش کی تھی. یہ بوائیکاٹ اس کا تھا. اور ابو طالب اور ان کے ساتھی جو تھے ان سب نے 3 سال تک اس لمبے بوائیکاٹ کا حصہ بنے تھے. جو سننا بڑا آسان ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ابھی آدھے گھنٹے کی بات بتانا بڑا آسان ہو جائے گا کہ آدھے گھنٹے کے اندر یہ بات ہم نے کور کر لی ہے, لیکن 3 سال کا بوائیکاٹ شاید سب سے بہتر بتا سکتے ہوں گے تو غزہ کے مسلمان بتا سکتے ہوں گے کہ 1 سال گزرنا کیسا ہوتا ہے جب آپ کو اس طرح سے بند کر دیا ہو. 1 سال گزارنا کیسا ہوتا ہے وہ سب سے بہتر بتا سکتے ہیں اس وقت. اور اس کے نتیجے میں اینڈ میں بالکل آخر میں, حالانکہ اللہ کی طرف سے مدد آنی تھی تو پہلے بھی آ سکتی تھی, لیکن اس قدر بھوک, فقر اور تکلیف کی حالت میں کہ ایونچولی پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ وحی ہوتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ جا کے یہ بتائیں انہیں کہ اللہ کے حکم سے آپ کا وہ ایگریمنٹ کھا لیا گیا ہے. اور جب وہ چیلنج پیش ہوگا تو یہ بات سچ نکل آئے گی. لیکن ابو طالب ہو جاتے ہیں بیمار, اور ابو طالب بوائیکاٹ ختم ہو گیا. ابو طالب اس بیماری میں اور اس کمزوری میں ایونچولی اپنے مرض الموت میں چلے جاتے ہیں. اب ابو طالب کے لیے فکر سب سے بڑی کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ دے رہے ہیں اور مسلمان نہیں ہوئے, لیکن کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے, اتنا ساتھ دیا انہوں نے. ان کو فکر یہ ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا محمد کا. وہ سرداران قریش کو بھی بلاتے ہیں, چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے میٹر ریزالو ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہو پاتا. اور سب سے بڑی عجیب خبر کیا ہے؟ ابو طالب کے بعد اب اس قبیلے کے سردار نے بننا ہے ابو لہب. ابو لہب نے تو کوئی لحاظ نہیں کرنا. تو وداؤٹ اینی ریزالو ابو طالب فوت ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے کہ ابو جہل جیسا شخص اور ابو لہب جیسے شخص بھی ابو طالب کے فوت ہونے کے اوپر نا ایک ہوتا ہے نا عزت اور مقام ہوتا ہے, تو اس لیے وہ ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن نہیں بن جاتے ہیں, بلکہ وہ بھی تھوڑے سے خاموش ہو جاتے ہیں. صرف چند دن گزرتے ہیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو جاتی ہیں. اور نبوت میں اس کو بولتے ہیں عام الحزن, غم کا سال. وہ سال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بہت تکلیفیں, مشکلات آئی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ تو اب ہاسٹائل ہو جائے گا کیونکہ ابو لہب سردار بن گئے ہیں, تو وی نیڈ ٹو فائنڈ این ادر بیس. تو وہ سوچتے ہیں کہ طائف شاید بہترین جگہ ہوگی, طائف بہت کچھ میچ کرے گا مکہ سے. یہاں پہ بھی ایک قبیلہ آباد ہے قریش, وہاں پہ بھی صرف ایک ہی قبیلہ آباد ہے بنو ثقیف, تو ادھر جاتے ہیں ہم لوگ. لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. وہ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے تکلیف دہ تھے. واپس آنا چاہتے ہیں مکہ میں, اب زخم کھا لیے, واپس آنا چاہتے ہیں, واپس نہیں آ سک رہے. بار بار بھیجیں گے اپنے ساتھیوں کو, جا کے فلانے سردار سے پوچھ کے آؤ کہ مجھے پناہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے. جواب آئے گا نہیں, معذرت معذرت معذرت. ایونچولی ایک کافر تھا, اس نے پناہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, موتم بن ندی, اور اس نے کہہ دیا کہ محمد آپ میری پناہ میں ہیں. اب یہ اتنا مشکل سال گزرا, تو جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف ہو, بہت پریشانی ہو, آپ اپسیٹ ہو, اور آپ کی جو چاہنے والے ہوگا نا وہ چاہے گا کہ آپ کا موڈ کسی طرح سے اچھا ہو جائے. کوئی باہر چلتے ہیں, چلو کسی کو بلا لیتے ہیں, کہیں کھانے کے لیے چلتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں ایک ٹرپ کے لیے.
اور وہ ٹرپ ہے واقعہ معراج، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں دکھائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. دنیا میں وہ جگہ جو سب سے بابرکت ہے، جہاں پہ مسجد اقصی ہے، وہاں سے لے کے اور آسمانوں تک فرشتوں کی ملاقاتیں ہوئیں، جنت کے بارے میں، جہنم کے، وہ مقامات بھی جو ایون جبرائیل بھی نہیں دیکھتے، آج تک نہیں دیکھا جبرائیل نے، وہ بھی دکھایا اللہ تعالیٰ نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسٹ اپ کیا کہ یہ جو ہے نا، یہ وقت ایک بہت ٹیمپری وقت ہے، اور اللہ کی قدرت، اس کے نظارہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ایمان میں بھر کے آئے ہوں گے. ان لوگوں نے آگے سے انکار کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی ہوئی کہ دوبارہ سے، کیونکہ مطعم بن عدی کی پروٹیکشن میں، اب مطعم بن عدی کی پروٹیکشن میں ہے، تو اس لیے نہ کوئی بڑا ایڈونچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ وہ انہوں نے کچھ کیا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ تو کر رہے ہیں اسلام کی، لیکن ایک خاص کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے کوئی ایسا قبیلہ بھی مسلمان ہو جائے جو ہمیں پھر اپنے ساتھ لے جائے. اتنے بڑے بڑے قبائل کے پاس گئے، طائف تو شہر خود گئے تھے، اور کوئی قبیلہ نہیں مان رہا، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے. اور قسمت کتنی اچھی، صرف 6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی گیدرنگ کو کبھی بھی حقیر نہیں جانا تھا. اس گیدرنگ میں بھی جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ لوگ کون ہیں، کہتے ہیں ہم یثرب کے ہیں، اوس و خزرج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو یہودیوں کے آبادی وہاں پہ رہنے، ہاں، کہتے ہیں ہاں وہی لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کی، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثبت جواب دے دیا، اور اگلے سال ملنے کا وعدہ کیا. اگلے سال یہ آتے ہیں 12 کے گروپ کے ساتھ، ایک پلان کے ساتھ آتے ہیں، اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پراپر ایمان بھی لاتے ہیں، بیعت بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں. ایک شخص مانگتے ہیں، ایک ساتھی مانگتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک ساتھی ہمیں ایسا دے دیں جو ہمیں اسلام سکھائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھیجا ہوگا ان کے اوپر کتنا اعتماد ہوگا، کتنا اعتماد ہوگا، ہے نا، کہ یہ کردار، اخلاق سمجھانے میں، حکمت میں، سب چیزوں میں بہت اچھے ہیں. مصعب بن عمیر وہاں پہ رہتے ہیں، اور وہ جو شہر تھا مدینہ کا، جس کا اصل نام یثرب ہے، ابھی مدینہ نام بعد میں پڑے گا، وہ مسلمان کافی حد تک ہو جاتا ہے، اس میں کئی سردار بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. اور اگلا سال جب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ تشریف لائیں گے، اور آ کے اب وہ کوئی 70-72 کے قریب لوگ آتے ہیں، باقاعدہ بیعت کرتے ہیں، اور یہ معاملات طے پا جاتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب جائیں گے. یہاں سے ہجرت کا سلسلہ اب شروع ہوتا ہے، اور یثرب طے پاتا ہے کہ اب وہ اس کی قسمت میں ہے دارالاسلام بننا. صحابہ بھی جانا شروع ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنا شروع ہوتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اللہ کے حکم کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ اللہ کا جب ایکسکلوسیو حکم میرے لیے آئے گا تب میں ہجرت کروں گا. تو زیادہ تر لوگ چلے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی تک قیام مکہ میں ہی ہے کہ قریش مکہ جو ہیں وہ طے کرتے ہیں وہی دارالندمہ میں بیٹھ کے کہ محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اور یہاں پر بجائے یہ کہ شیطان صرف اس آس پہ رہے کہ میں وسوسے دوں گا سب سرداروں کو اور اس ذریعے سے میں ایک رائے کو اوپر لے کے آؤں گا، وہ اس پہ نہیں رہتا، بلکہ وہ خود انسانی شکل میں ایک نجد علاقے کا ایک شیخ قبیلے کا سردار کے روپ میں آ جاتا ہے کہ ایز اف کہ وہ کوئی ٹریول کر رہا تھا اور یہاں پہ آیا اور آپ کے امپورٹنٹ میٹر میں آپ کا حلیف ہوں، آپ کو رائے دے رہا ہوں. لیکن وہ ابلیس خود آیا تھا، اس نے اس بات کا سہارا نہیں لیا کہ وسوسوں سے کام چلا لوں گا، اور اس بات کو باور کرواتا ہے کہ محمد کو قتل کر دینا ہی واحد حل ہے، اور قتل کریں گے تو وہی مسئلہ قبائلی لڑائی ہو جائے گی. تو کیا آئیڈیا دیا اس نے کہ تمام قبائل کے ماہر قاتل جمع کرتے ہیں اور ہر قبیلے کی برابر شرکت ہوگی. جب سب کے اوپر گلٹ ہوگا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، جب سب کے اوپر گلٹ ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا واحد آپشن جو رہ جائے گا ان کے قبیلے والوں کے پاس، اور جنہوں نے پروٹیکشن دی ہے، کہ ہم ان کو خون بہا دے دیں گے، اور خون بہا جو ہے وہ آرام سے، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی لینا، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی ہے جبرائیل کے ذریعے کہ اس رات آپ نے نکلنا ہے، یو ہیو ٹو لیو دس نائٹ، کیونکہ اس رات آپ پہ حملہ ہونا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں دے کے جاتے ہیں. اس میں بہت حکمتیں تھیں کہ ایسا کیوں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ابو بکر کے ساتھ جاتے ہیں اور غار ثور میں پناہ لیں گے 3 راتوں کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ محمد تو غائب ہیں تو وہ 100 اونٹوں کا انعام رکھتے ہیں. 100 اونٹوں کا انعام ڈیڈ اور الائیو ہمیں ریکوائرڈ ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اب جن کی کوئی دشمنی نہیں تھی اسلام کے ساتھ وہ بھی لالچ میں آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی مل جائے کسی طرح سے محمد. اور اللہ تعالیٰ بچاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب پہنچاتے ہیں. صرف ایک بندے کا سامنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, سریقہ بن مالک کا. اور سریقہ جو ہے وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے, لیکن ہر دفعہ ان کا جانور گرے گا, ہر دفعہ وہ خود ٹھوکر کھائیں گے اور ایونچولی یہ سمجھ جائیں گے کہ اس کو کوئی بچا رہا ہے. اور جب وہ ارادہ ترک کر دیتے ہیں نا کہ اس کو میں نہیں پکڑ سکتا, اس کو کوئی بچا رہا ہے, تو تب اب وہ عام حالات میں آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور آپ سے بھی جان جاتے ہیں کہ اب یہ سرنڈر کر چکا ہے. اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ بات کسی کو نہ بتانا. ایک پیشنٹ کو ہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بات کسی کو نہ بتانا. وہاں پر کیفیت یہ ہے یثرب میں, یہاں پر کیا کہ حال ہے 100 اونٹوں کا انعام ڈیڈ اور الائیو. وہاں پہ کیفیت یہ ہے کہ ادھر یثرب کے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ ہر روز شہر کے ساؤتھ کی طرف آتے ہیں اور شہر میں جو داخل ہونے والا راستہ ہے وہاں پہ انتظار کرتے ہیں روزانہ صبح کہ شاید رات قریب تک پہنچ گئے ہوں کہ صبح آئیں گے, اور نہیں آتے تو پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں. آپ ایکسائٹمنٹ تو چیک کریں نا کہ کتنی ایکسائٹمنٹ ہے کہ وہ ہر روز باہر آ کے انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا محمد آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اور ایونچولی جب آتے ہیں تو وہ یثرب شہر نہیں کتنا نیچے ان کا استقبال کرتے ہیں. یہ وہ جگہ جہاں پہ اس وقت مسجد قباء ہے, وہ جگہ وہاں پہ استقبال ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ رہتے ہیں اور مسجد قباء کی تعمیر ہوتی ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں یثرب کی طرف روانہ ہوتے ہیں. یثرب کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے لوگ ویلکم کر رہے ہیں اس وقت, اس قدر لوگ ویلکم کر رہے ہیں, اور ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ محمد ہمارے ساتھی ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ویلکم کرتے ہیں, میں اس کو بتا رہا تھا, اس قدر اوور ویلمنگ ویلکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب داخل ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اونٹنی میرے پاس آئے, ہم اس کو دیکھیں. اب یہ سب آڈینس کون ہے؟ یہ نئے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, رائٹ. ان میں سے بہت ساروں نے نہیں بھی دیکھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اللہ کے رسول بھی نہیں جانتے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی کا دل دکھا دوں یا کوئی ایسی بات کہہ دوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی اپنی مرضی کے حساب سے چلے گی, اونٹنی کو فالو کیا جاتا ہے. اللہ کے حکم سے وہ جس مقام پہ ایونچولی بیٹھے گی نا, وہ مقام ہوگا جہاں پہ مسجد نبوی بنتی ہے. 2 یتیم بچوں کی یہ جگہ تھی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کروانا چاہی بعد میں, لیکن ان کے گارڈین نے کہا تھا کہ نہیں, یہ ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے آپ سے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لے کے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں, پہل کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہوں گے فار دا نیکسٹ فیو منتھس. مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے یہاں پہ ایونچولی جا کے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی ایک اسلامک سوسائٹی بنائیں گے یہاں پہ, بہت جلد ایک اسلامک سوسائٹی بنائیں گے. یثرب جو ہے یہ بن جاتا ہے مدینہ منورہ, مدینہ نبی. اور یثرب کے جو فیبرک تھی نا وہ فرق تھی بہت زیادہ. وہاں پر مکہ میں ایک قبیلہ آباد تھا اور وہ قریش تھا. نان قریشی انڈیویجولز کے طور پہ رہا کرتے تھے لیکن قبیلہ ایک آباد تھا. یہاں پر یہ کیفیت تھی کہ 2 سیپریٹ عرب قبائل ہیں, ایک اوس ہے اور ایک خزرج ہے. خزرج بڑا قبیلہ ہے, اوس چھوٹا قبیلہ ہے. اور اس کے علاوہ شہر کے باہر 3 ڈیفرنٹ جگہوں کے اندر 3 یہودی قبائل بھی آباد تھے, اور یہودی قبائل جو تھے نا وہ اپنی فصیلوں میں آباد تھے, ان کے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی جو ہے نا وہ سوشل فیبرک جو تھی نا اس کو بائنڈ کرنے کے لیے نئے طریقے کے اوپر بنیاد رکھی. وہ کیا کیا؟ نمبر 1 یہ کیا کہ جو مسلمان ہیں اور جو مکہ سے آئے ہیں ان کو قریشی نہیں کہا کہ آپ قریشی ہو سارے, یا ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ لوگ جو ہو وہ اپنے نام سے یا کسی اور سے پکارو, یا کہ آپ مکہ والے ہو, آپ مکنز ہو, ایسا بھی نہیں کہا. بلکہ کیا نام رکھا؟ مہاجر ہیں آپ لوگ, جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی تھی, ہر اس چیز کو چھوڑا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی. یہاں تک کہ اس وقت اللہ کا حکم تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر اس شہر کو بھی چھوڑ دیا, تو پراپرٹی چھوڑ دی, پیچھے فیملی ٹائز چھوڑ دیا, بزنس ترک کر دیا. اچھے خاصے امیر ہوں گے, یہاں پہ آ کے بالکل ہی محتاج ہو گئے. ان کے عمل کو کریڈٹ دیا
جو لوگ یہاں کے رہنے والے، یہ نہیں کہا اچھا آپ میں سے کچھ اوس والے ہو اور آدھے خزرج والے ہو، یہ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ آپ لوگ مدینہ والے ہو، بلکہ ان کے عمل جو تھا اس کے اوپر یہ آپ انصار ہو جنہوں نے ہماری نصرت کی ہے، مدد کی ہے. عمل کے اوپر زیادہ فوکس رکھا، اور ہر انصاری کو ایک مہاجر بھائی عطا کر دیا. آپ اس کے بھائی ہو، آپ اس کے بھائی ہو، پیرنگ کروا دی، تاکہ تقریباً 125 کے قریب جو مسلمان وہاں ہجرت کر کے آئے تھے ان کو، وہ تو سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے، ان کو ایک نیا سٹارٹنگ پوائنٹ مل سکے. اور انصار نے واقعی دل کھول کے بہت انصار کیا ان کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہودی وہاں پہ قبائل آباد تھے نا، تو ایک تو یہ کہ قبلہ جو تھا نا وہ کیا بیت المقدس کا. یہاں سے یہود جو تھے نا وہ اس تھاٹ میں رہے کہ یہ تو ہم سے کوئی متاثر لوگ آئے ہیں. یہ پہلے لوگ کون تھے؟ مشرک تھے، بت پرست تھے، ٹھیک ہے. ان کا ہمارے دین سے لینا، ہر بات کعبہ 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 ہو رہا ہے. یہ جو گروپ آیا ہے یہ تو نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کی طرف. اور مسجد اقصیٰ تو ہم ہم پر رخ کرتے ہیں عبادت کے لیے. تو یہ تو فیوریبل ہے، یہ تو ان سے بہتر ہوا ہے گروپ پھر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان سے ایک معاہدہ بھی کیا، ہم آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہ بنے کسی قسم کا. ہم مل کے یہاں پہ ایک ایز اے کامن یونٹی اور کمیونٹی کے طور پہ، ایک امت کے طور پہ رہیں گے ہم ایک ساتھ. اور یہاں پر یہ کہ اگر انٹرنل میٹرز آپ آزاد ہیں، انٹرنل میٹرز میں ہم آزاد ہیں، لیکن ایز اے کولیکٹیو، ایز اے ہول جوائنٹ ڈیفینس کریں گے ہم اگر مدینہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اس طرح کے معاہدے کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، مہاجر جو ہے نا وہ پھر بھی اور بھی لوگ آتے جا رہے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، مسجد نبوی کیونکہ اب بن چکی ہے 6-7 مہینے کے ٹائم کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا قبلہ جو ہے نا وہ اس وقت جو مسجد نبوی کا قبلہ ہے نا اس کو آپ اپوزٹ کر لیں بالکل. تو اس رخ کی طرف قبلہ تھا، اور جو اس وقت قبلہ ہے نا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھت ڈلوائی، اور اس چھت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نیچے رہنے کی اجازت دے دی ان لوگوں کو جو کسی انصار کے بھائی بھی نہیں بن سکتے، اور اب کوئی آپشن رہا نہیں ہے. تو وہ لوگ ہیں جو ہیں اہل صفا، ان کا نام رکھا اہل صفا. اور یہ لوگ جو ہیں ڈیڈیکیٹڈلی مسجد میں رہیں گے. کھانے پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جس گھر میں 4 لوگوں کے لیے کھانا بنتا ہے نا وہ 5 لوگوں میں تقسیم کریں کھانے کو، اور ایک حصہ اہل صفا کے لیے بھیجیں. جس گھر میں 7 لوگوں کے لیے بنتا ہے وہ 8 لوگوں کے لیے کریں. اس طرح دیکھیں کتنا بہترین طریقہ ہے نا، برڈنائز نہیں کیا. اگر مجھے پوری ایک فیملی دے دی جائے کہ پوری فیملی اس کی کفالت کرنی ہے تو وہ ایک سوچنے کی چیز ہوگی، لیکن میری فیملی اتنا ہی کھانا، کوئی ایکسٹرا نہیں کھانا بنانا آپ نے. لیکن سب لوگ جو 2 روٹیاں کھاتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی روٹی میں سے اتنے نوالے دے گا تو ایک الگ بندے کا کھانا بن جائے گا. تو جا کے وہ دے دو، کوئی آپ کا کوئی ایسا کٹ بھی نہیں لگ رہا آپ کے اوپر کہ تکلیف دے آپ کے لیے. بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پلان آؤٹ کروایا. کہنے کو اہل صفا وہ لوگ تھے جو ڈپرائیوڈ تھے، کہ ان کو گھر نہیں ملا پراپر، کچھ ایسی فائنینشیل ایڈ نہیں مل سکی، انہیں بزنس نہیں سیٹ اپ کر سکے. لیکن ود ٹائم یہ سب سے بلیسڈ لوگ نکل آئے. کیوں؟ یہ ایک طرح سے ان آفیشیلی ایک طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل پروٹیکشن میں اور سپرویژن میں رہ رہے تھے. ایک طرح کا آپ سمجھ رہے جیسے یونیورسٹی ہوتی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی پبلک لائف ہوگی، جیسے ہی اپنے کمرے سے نکلیں گے تو مسجد میں ہوں گے، اور مسجد میں ہر وقت یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ہر حدیث، ہر بات کیسے دین کے بارے میں مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے. اتنے امپریس ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ والنٹیرلی کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اہل صفا میں ہمیں شامل کر لیں. البتہ ایک کمیونٹی یہاں پہ نئی پیدا ہوگی جو مکہ میں کبھی نہیں تھی. ایک نئی کمیونٹی پیدا ہوگی ادھر، اور وہ کمیونٹی تھی منافقین کی. مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، سارے پکے مسلمان تھے. منافق کیوں پیدا ہوئے؟ منافق وہ لوگ ہوں گے ایونچولی آگے جا کے. یہ جو ایک شجرہ ممنوعہ جو تھا نا، یہ ابھی پروان چڑھے گا، ابھی تو یہ تھوڑا سا سیپلنگ ہے. وہ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو یثرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بڑے پریویلیج تھے، سردار تھے اپنے قوم کے، ان کی ویلیو تھی. ان میں خاص طور پہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن ابی ہے، وہ جو تھا خزرج قبیلے کا تھا، اور سب نے مان لیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا ایک سردار بنائیں گے، ہیڈ بنائیں گے. اور اس کے لیے ایون تاج پوشی کا ایک رسم بھی کرنا چاہ رہے تھے وہ لوگ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پلان ڈراپڈ، اور اب ساری نظر کس پہ ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو عبداللہ بن ابی اور ایسے اور جتنے بھی لوگ تھے نا جنہوں نے نقصان اٹھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا،
انہوں نے day 1 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی تھی، لیکن کہہ تو نہیں سکتے تھے منہ سے، کیونکہ حالات ہی سازگار نہیں ہے کہ ہم کہیں گے تو ہمارے دشمن ہو جائیں گے. ایمان بھی نہیں لائے تھے شروع میں، اور دل سے نفرت کی تھی. یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک میں کنکلوژن کی طرف جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.